إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے غزوہ تبوک کا دوسرا حصہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں. غزوہ تبوک سن 9 ہجری رجب کے مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جمعرات کے دن نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا محمد بن مسلمہ یا کہا جاتا ہے حضرت سباع بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی مدینہ چھوڑا اور حکم دیا کہ اپنے اور ہمارے گھر کے اہل و عیال کا خیال رکھیں. سیدنا علی وہیں رہے. اللہ کے نبی نے جب سفر شروع کیا کچھ منافقین نے حضرت علی پر طعنہ زنی کی. سیدنا علی نکلے, اللہ کے نبی سے راستے میں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی کو مدینہ واپس بھیج دیا اور یہ فرمایا کہ اے علی, تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ. موسیٰ اور ہارون والا رشتہ میرا اور تمہارا رشتہ. ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون نبی تھے, تم نبی نہیں. میرے بعد نبی نہیں ہوگا, تم اس بات پر خوش نہیں ہو. سیدنا علی واپس مدینہ چلے گئے. 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی تبوک کی طرف نکلے. اب تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تعداد کے لحاظ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا. حالت یہ تھی کہ سواریوں کی کمی تھی. ایک ایک اونٹ پر 18 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. خوراک کی کمی تھی. راستے میں مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو درختوں کے پتے کھانے پڑے. منہ میں ورم آ گیا. بھوک کی وجہ سے اونٹ کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کیے گئے.
اس جیش کا نام، اس لشکر کا نام جیش عسرہ پڑا، تنگی کا لشکر۔ اللہ اکبر۔ سفر جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فلاں نہیں آیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر اس میں کوئی خیر ہوا تو وہ آ جائے گا، اگر خیر نہیں ہوا تو تم اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ منافقین بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تھے، سچے مسلمان بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ بعد میں آ کر ملنے والوں میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ابو ذر کا قصہ اس طرح ہے، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، لیکن اونٹنی بیمار ہو گئی، اونٹنی بیمار ہو گئی۔ بہت زیادہ کوشش کے بعد جب اونٹنی چلنے کے قابل نہ رہی تو سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا گیا اور سفر جو ہے پیدل شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر پڑاؤ کر رہے تھے، سیدنا ابو ذر پہنچ گئے۔ دور سے کسی نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول کوئی مسافر تنہا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ہوگا، ابو ذر ہوگا۔ جب وہ قریب آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی ابو ذر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، یمشی وحیدہ ویموت وحیدہ ویحشر یوم القیامت وحیدہ، اکیلا چل رہا ہے، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اکیلا اٹھے گا۔ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ بعد میں آنے والے صحابہ میں ایک صحابی رسول حضرت ابو خیثمہ تھے، ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، خیثمہ تھا کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، مدینہ پہنچے، ان کی دو بیویاں ہیں، اور اگر یہاں میں رک کر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، صحابہ کرام میں ایک دو کے علاوہ ہر صحابی کے دو دو تین تین نکاح تھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہماری بہنیں رشتے کو لے پریشان ہیں، جب بے پردگی اور فحاشی عام ہے، آج دوسری نکاح کو ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس معاملے میں ہمیں اپنی غلطی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری شادی اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی سنتیں ہیں، عظیم سنتیں، تو اس نیت کے ساتھ یہ پرفتن دور ہے، کرنی چاہیے، اس کو آسانی، اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ اور میری بہنیں بیٹھی ہیں، کیا ان کو اللہ پر توکل نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی؟ صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، حالت کیا ہے؟ سب سے چہیتی بیوی آپ کی لاڈلی ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے کچھ نہیں پکتا تھا۔ اللہ نے یہ آفر دی، سورہ احزاب میں ہے 21واں سپارہ، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن اپنی بیویوں کو جمع کیا، فرمایا اگر تمہیں دنیا کی زندگی پیاری ہے مجھ سے آزاد ہو جاؤ اور میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ لیکن سب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، پوری زندگی دیا، کتنی مشکلات آئیں۔ تو حضرت ابو خیثمہ کی 2 بیویاں ہیں اور ہر صحابی کی 2 3 3 بیویاں انتظار میں ہیں۔ سیدنا ابو خیثمہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا وہ تبوک کے لیے نکل چکے ہیں، ان کی بیویاں گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے، باغ میں ان کے لیے بسترا لگایا ہے، چھت کے اوپر پانی چھڑکا ہوا ہے، گرمیوں کے یہ دن تھے، ماحول کو خوشگوار بنایا ہے استقبال کے لیے، اپنے میاں کے استقبال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابو خیثمہ پہنچے، پتہ چلا اللہ کے نبی جا چکے ہیں، اپنے نفس سے مخاطب ہوئے، ابو خیثمہ اللہ کے رسول گرمیوں میں، دھوپ میں اور آندھی میں رہیں اور تم یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں رہ کر مزے کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر فرمایا، کہا اپنی بیویوں سے میں تم دونوں کے خیمے میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، تبوک میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والہانہ ان کا استقبال کیا اور ان کو دعاؤں سے نوازا۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا گزر مقام حجر سے ہوا۔ حجر وہ جگہ جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے، صحابہ نے وہاں سے پانی لیا، جب چلنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے وضو بھی نہ کرنا، اور جو آٹا گوندھ رکھا ہے اس کو بھی جانوروں کو کھلا دو۔ آپ نے حکم دیا اس چشمے سے، اس کنویں سے پانی پیو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے پہنچے مقام حجر دیار سمود کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تیزی کے ساتھ روتے ہوئے اس علاقے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس علاقے سے تمہارا گزر ہو تو ایسے علاقوں سے دوڑتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے گزرو، کہیں اللہ کا عذاب تم پر بھی نازل نہ ہو جائے جس طرح ان پر نازل ہوئی تھی۔ پتہ چلا ایسی جگہوں پہ جانا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہو تو بہت زیادہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مزارات ہیں جہاں بطور تفریح جایا جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اللہ کے غضب کی یہ جگہیں شرک۔ اسی طرح بازار جو بدترین جگہیں ہیں، بار بار بازاروں کا رخ کرنا، اس پرفتن دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو بدترین جگہیں کہا، تو ایسی جگہوں پہ بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ خطرناک، نجات اس میں ہے بندہ اپنے گھر میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ گزرے، اللہ کے نبی نے پانی بہانے کا حکم دیا، آگے تھوڑا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے پیاس کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فوراً بادلوں کو بھیجا، بہت زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی سواریوں پر بھی لاد لیا۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کل انشاءاللہ ہم تبوک میں پہنچ جائیں گے، لیکن جب اس چشمے پر پہنچو تبوک کے چشمے سے بالکل پانی نہ لینا، کوئی بھی پہنچے۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں ہم پہنچے، اگلا دن ہوا، ہم پہنچے، چاشت کا وقت تھا، 2 آدمی پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اس سے پانی لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے، ان کو سخت سست کہا، ناراض ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام نے چلو میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو لے کر اپنے منہ مبارک کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اس پانی کو چشمے کے اندر دوبارہ ڈال دیا کنویں کے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس پانی سے چشمے سے جو ہے فوارہ بولنے لگا، تیزی کے ساتھ پانی اوپر آنے لگا، اس طرح پانی بہت زیادہ ہو گیا، صحابہ کرام نے، مسلمان نے بہت زیادہ پانی پیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نمازوں کو آپ قصر کرتے رہے، جمع 2 نمازوں کو جمع کرتے رہے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم بھی کرتے رہے، جمع تاخیر بھی کرتے رہے۔ جب تبوک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن تقریباً قیام فرمایا، قصر کرتے رہے، نمازیں قصر کرتے رہے۔ اہل علم کا اس میں اجماع ہے، ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ جائے، مدت معلوم نہ ہو کہ یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو جتنا وہ دن وہاں رہے، چاہے کئی سال رہے، معلوم نہیں کتنا دن رہے گا، تب تک وہ قصر کرتا رہے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے، جتنا وہ رہے گا قصر کرے گا، اگر مدت معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہے ہفتہ اور ہفتہ ہی رہے گا تو وہ اپنی نمازیں پوری پڑھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، مسلمانوں کا لشکر تبوک میں خیمہ زن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت ہی عظیم خطبہ دیا، آخری خطبہ، جنگ ہونے والی تھی، تبوک سامنے، لوگ رومیوں کا لشکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ خطبہ دیا، جوامع الکلم ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے دن سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انعامات کی خوشخبریاں دی، جو سواری کی کمی تھی، بھوک کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ کی نصیحت سے ان کا ایمان بڑھ گیا، حتیٰ کہ وہ رومیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسی تیاری، اللہ اکبر، رومیوں کو پتہ چلا اللہ کی طرف سے یہ نصرت اور مدد، اللہ نے ان پر خوف طاری کر دیا۔ رومیوں کو جب اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی آمد کا پتہ چلا، فوراً بھاگ گئے۔ ان کے ساتھ جو قبائل تھے، مختلف قبائل ملے ہوئے تھے، سب بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے، کسی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ایلا کا حاکم اللہ کے نبی کے پاس آیا، صلح کی اور جزیہ دینے کی منظوری دی۔ کچھ اور قبائل کے باشندے اللہ کے نبی کے پاس آئے، صلح نامہ لکھوایا اور جزیہ دینے کی ادائیگی کی جو ہے منظوری دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا خالد بن ولید کو دومت الجندل کے حاکم کے پاس بھیجا، 410 سواروں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اس کے حاکم عقیدر کو پکڑ کر لاؤ، اور خالد جب تم جاؤ گے اس کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں ہم نکلے، جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے، وہ سامنے اس کا قلعہ نظر آ رہا تھا، رات کا یہ وقت تھا، چاندنی رات تھی، ہم نے دیکھا
اچانک ایک نیل گائے نکلی اور اس قلعہ کے باہر آ کر اپنے سر کو رگڑنے لگی۔ اچانک وہ عقیدر نکلا، ہم نے جا کر اس کو پکڑا، گرفتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جان اس کی بخش دی، اور اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 نیزے اور 400 جو ہے درہم آپ نے ان سے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 نیزے ان سے لیے اور ان کو اس کو بھی جو ہے جزیہ دینے پر آمادہ کیا، اس نے بھی جزیہ دینے پر صلح کا معاہدہ کیا اور وہ چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے، بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں اللہ نے فتح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں رہ کر سالم و غانم واپس مدینہ کی طرف لوٹے۔ تبوک میں ایک دو واقعہ پیش آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک میں میں ایک مرتبہ رات کو اٹھا، رات کا وقت تھا، مجھے ایک جانب روشنی نظر آئی، میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر مجھے نظر آئے۔ ایک قبر کھودی جا رہی ہے اور سیدنا عبداللہ ذو البجادین فوت ہو گئے ہیں۔ عبداللہ صحابی رسول ہیں، ذو البجادین ان کا لقب ہے، 2 چادروں والے۔ کہا جاتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے ہر چیز چھین لی گئی، صرف جو 2 چادریں ان کو دی گئی۔ ان کی ماں نے ان کو ایک چادر دی، 2 ٹکڑے کر کے دی، اس نے اس کا تہبند بنایا، ایک کا جو ہے اس نے قمیض بنایا۔ تو عبداللہ ذو البجادین فوت ہو گئے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، جناب رسول اللہ ابو بکر عمر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی قبر میں اترے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عبداللہ کو نیچے اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دوران کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو۔ آپ کے قریب کر دیا گیا، آپ نے عبداللہ کو قریب کیا اور اللہ کی طرف آپ نے نگاہوں کو اٹھا کر آپ نے فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری اتنی خواہش ہوئی، میں نے سوچا کاش وہ صاحب قبر میں ہوتا، کاش میری جنازہ ہوتی، میرا لاش ہوتا۔ اس طرح اللہ کے نبی فرماتے، آپ نے بڑی دعاؤں کے ساتھ اس کو دفن کیا، ابو بکر عمر آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، سنن کبریٰ البیہقی کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تبوک میں، اور اس نے کہا، جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول آپ کا ساتھی معاویہ بن معاویہ مزنی مدینہ میں فوت ہو گئے، چلیے ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نکلے، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے پہاڑوں پر قدم رکھا تو وہ پست ہو گئے، روایات میں آتا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں، پہاڑوں پر قدم رکھا وہ پست ہو گئے، زمین پر قدم رکھا وہ بھی بالکل پست ہو گئی۔ سامنے مدینہ نظر آیا، جس طرح اللہ کے نبی نے اسہمہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا، تو حضرت معاویہ کا آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، 70,000 فرشتوں نے آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ معاویہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر، یہ بہت اہم سوال، اور اس کے جواب میں جو عمل جبریل امین نے بتایا اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سیدنا معاویہ کا کیا عمل تھا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا معاویہ کا عمل، اتنا بڑا رتبہ۔ سیدنا جبریل امین نے کہا عمل یہ تھا، یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سفر میں ہوں یا مقیم ہوں، ہر جگہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ قل اللہ احد سے بڑی محبت تھی، اللہ نے اس وجہ سے اس کو رتبہ دیا۔ کیا یہ کوئی کم صورت ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو ثلث القرآن کہا، سورہ قل اللہ جو قرآن کی بظاہر سب سے چھوٹی صورت لیکن حقیقت میں سب سے بڑی صورت ہے۔ جو 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا صحیح مخارج کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے اس کو پورے قرآن کا اجر عطا فرمائے گا، کوئی بھی پڑھے۔ تو اس صورت سے محبت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جس نے کہا تھا مجھے اس صورت سے محبت ہے، آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس صورت سے محبت تجھے جنت پہنچا دے گا۔ اللہ ہمیں اس صورت سے محبت کی توفیق دے، ہمیشہ اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جس میں ہمارے رب کی صفات ہیں، ہمارے خالق کی صفات ہیں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹے، آپ آ رہے تھے واپس، تو راستے میں منافقین نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ وہ سازش تھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے
تو ایک جگہ جب پہنچے، مدینہ آ رہے تھے واپس، ایک جگہ پہنچ کر 2 راستے نکل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر فرمایا جو وادی کا سیدھا راستہ اختیار کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہاڑی والا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان تھے۔ سیدنا عمار آپ کی اونٹنی کی نکیل کو تھامے ہوئے تھے اور حذیفہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے پیچھے سے۔ جب بلندی پر پہنچے تو منافقین کا ایک گروہ تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا، جس نے اپنے چہروں کو کپڑوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، تیزی کے ساتھ آئے، آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا حذیفہ فوراً پہنچے، اور سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی لاٹھی کے ساتھ ان کی سواریوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ان کی سازش کا پردہ فاش ہو گیا، در حقیقت وہ اللہ کے نبی کو بلندی سے گرانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ نے ان کو بھگا دیا۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا اللہ کے رسول سواریاں جانتا ہوں لیکن شکل نظر نہیں آئے رات کے اندھیری کی وجہ سے اور کپڑا ڈالنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ان کا مقصد پتہ ہے؟ سیدنا حذیفہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کا مقصد بتلایا، وہ یہ چاہتے تھے۔ سیدنا حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول حکم دیں، ہمیں حکم دیں ان کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں حذیفہ، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، لوگ کہیں گے چرچا کریں گے محمد اب اپنے ساتھیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس لیے ان کو قتل نہیں کریں گے۔ بظاہر مسلمان تھے، منافقین تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے ایک ایک نام بتائے اور آپ نے فرمایا اس بات کو پوشیدہ رکھنا ہے، ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ سیدنا حذیفہ جب تک زندہ رہے پوری زندگی ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے رازدان۔ میرے بھائیو، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے فرمایا وہ رہا ہمارا شہر طابہ ہمارا شہر، اور وہ رہا احد پہاڑ، یحبنا ونحبہ، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، ثنیۃ الوداع پہنچے، بچے بچیاں عورتیں بوڑھے سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں مسلمانوں کی، اور یہ شعر گا رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ثنیۃ الوداع کی وادی سے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، جب تک پکارنے والے پکاریں ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم ہستی ملا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے۔ جب واپس پہنچے تو منافقین کی لائنیں لگ گئی معذرت کرنے کے لیے، جیسا کہ 11واں پیارے میں ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم، عذر پیش کرنے لگے۔ کچھ سچے مسلمان بھی پیچھے رہ گئے، ہم ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اور ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان ہستیوں سے محبت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے ساتھ ہمیں ان کے محبت میں زندہ رکھے، اور جب موت دے اسی محبت میں، اور قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائے ان ہستیوں کے ساتھ اٹھائے، اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔